انسان کو جو روحانی زندگی میں نا دو قسم کے ریلیشن کی بہت شدید ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کو زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ کرے یہ بات دماغ میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں, ان کو کسی سے محبت اور ریلیشن کی ضرورت بولو نہیں, اخفل طریقے سے, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں. کچھ جانور گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں کبھی اکیلی نہیں رہتی, ہمیشہ لائن میں, گروپ میں. مواصلاتی نظام ہوتا ہے ان کا, باقاعدہ کال آتی ہے ایک چیونٹی کے پاس کہ ایک لال بیگ میں نے الٹا ہوا دیکھا ہے, کاکروچ. میں نے بچپن میں ہی بہت دیکھتا تھا میں یہ سب چیزیں نا. ہم کاکروچ کو الٹا کرتے تھے باقاعدہ تماشا دیکھنے کے لیے. یہ نہ کیا کریں, بیچارے پہ ظلم ہے, اللہ مغفرت فرمائے اس کاکروچ کی جس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا. خیر, تو مزہ بہت آتا تھا. کاکروچ کو الٹا کیا, وہ سیدھا نہیں ہو پاتا تھا. ایک چیونٹی آتی ہے, دیکھا ہوگا آپ نے منظر, اس کو پکڑتی ہے. ظاہر ہے چیونٹی نہیں پکڑ سکتی, فوراً خون ملاتی ہے دوسری چیونٹی. آ جاؤ, ایک بندہ الٹا پڑا ہوا ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک خاندان ہے. چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے, قطاریں در قطاریں, پھر سب پکڑ کے ایک ہی سمت میں گھسیٹتی ہیں اس کو. سب کا ویژن ایک. یہ نہیں ہوتا ایک چیونٹی میں ان میں اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی ہم تو اس بل میں ہمیں نے لے کے جانا ہے, دوسری کہہ رہی ہم اس بل میں لے کے جائیں گے. پھر ان کی توپیں, جنگیں, لڑائیاں لال بیگ پہ, کیونکہ خوراک کا ذخیرہ ہے بہت بڑا. لال بیگ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا نہ. ایک ویژن ہوتا ہے, اسی کی طرف وہ ساری چیونٹیاں اس کو کھینچ کے لے جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شہد کی مکھیوں کا ایک باقاعدہ گروپ ہے, ایک مضبوط ریلیشن ہے. جو مکھی اپنے اس ریلیشن سے الگ ہوگی وہ مر جاتی ہے. جو چیونٹی اپنے گروپ سے الگ ہوتی ہے وہ بولو مر جاتی ہے. جانوروں میں آپ نے کچھ جانور ایسے دیکھے ہوں گے جن کی فیملی ہوتی ہے, میاں بیوی مل کے بچہ پالتے ہیں. کبوتر کبوتری جوڑا بنا کے رہتے ہیں. میں نے پالے تو نہیں کبوتر, لیکن پلے ہوئے کبوتر دیکھے بہت ہیں. 12 گھنٹے کبوتری انڈے پہ بیٹھتی ہے. شکر کرو اللہ نے کبوتر نہیں بنایا. 12 گھنٹے نر کس پہ بیٹھتا ہے؟ انڈے پہ. پورے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. پھر دونوں مل کے بچے کو کھلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ اگر آپ کبوتر سے یہ سسٹم چھین لیں, کبوتر خودکشی کرے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کچھ جانور انڈیویجولی, بکرا بکری مل کے بچے کو نہیں پالتے. ان کی میٹنگ ہوتی ہے, بچہ پیدا ہوا, بکرے کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے, پڑوسیوں کا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے, ایسی کی تیسی بات. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بکری کی ہوتی ہے. مچھلیوں میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے, میں نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہیں, کچھ جوڑے بنا کے رہتی ہیں, کچھ گروپ کی شکل میں. صرف جوڑا نہیں ہوتا, باقاعدہ چچا ماموں تائے پھپھے خالے کا پورا نظام ہوتا ہے. آپ نے سمندروں میں یا ایکویریم میں دیکھا ہوگا پورے گروپ جا رہا ہوتا ہے مچھلیوں کا, یہ گیا یہاں سے ٹن مارا ادھر سے. کبھی ایک فش بھی اپنے گروپ سے الگ نہیں ہو, جو الگ ہو اس کی موت ہے بس. بھائی اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ نے, انسان کی جو فطرت ہے نا وہ ہے دو قسم کے ریلیشن اس کو مضبوط کرنے ہیں تو اس کو سکون ملے گا. دو ریلیشن سے اس کو محبت چاہیے بھی اور اس کو محبت دینی بھی ہے. ایک ریلیشن خالق کے ساتھ, مخلوق اور خالق کا. اس کو معبود چاہیے, خدا چاہیے, گاڈ چاہیے اسے. اگر اس کی زندگی گاڈ لیس ہو جائے گی پاگل ہو جائے گا یہ. یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں, لوگوں کو حقیقی گاڈ نہیں ملا, انہوں نے پتھروں کو بنا کے گاڈ بنا لیا اپنا, کیونکہ نیچر میں گاڈ چھپا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فطرت چاہتی ہے میرا کوئی معبود ہو جس کے سامنے میں سر جھکاؤں, جس سے راز و نیاز کی باتیں کروں, جس سے اپنی مناجات رکھوں اس کے سامنے. ٹینشن ہو تو سمجھوں اس نے دی ہے اور یہی ہٹا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی تصور میں انسان کے دل میں خدا رہا ہے.
بہت سے لوگوں کو جب اوریجنل خدا نہیں ملا انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ نیچر، فطرت چاہ رہی ہے گاڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی سے گاڈ نکل گیا، آپ کی زندگی میں خدا ختم ہو گیا، تو آپ کتنی ہی ترقی کر لو میرے بھائی، امریکہ کینیڈا میں رہو، جاپان میں رہو، آپ کو قطعاً کسی قیمت پہ سکون نہیں مل سکتا، ڈپریشن میں جاؤ گے آپ۔